السلام علیکم دوستو، میرا نام امیر حمزہ ہے اور میرا تعلق لاہور کے غریب گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک بڑے ذمہ دار کے زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس ذمہ دار کا نام قاسم علی تھا۔ میں اس کا تنخواہ دار معمولی سا ملازم تھا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے کے ساتھ ہی مجھے ایک مکان دیا ہوا تھا جس میں میرے ساتھ میری بیوی بھی رہتی تھی۔ میری بیوی ان پڑھ لیکن کافی خوبصورت تھی۔ ایک رات میں کھیتوں کو پانی دینے گیا۔ میری بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ جب میں کھیتوں میں پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ ٹارچ تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ ٹارچ کے بنا رات کے وقت کام کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں واپس گھر گیا تو اپنے گھر سے چودھری قاسم علی کو نکلتے دیکھا تو میرا ماتھا میری غیر موجودگی میں کیوں آیا؟ میری بیوی کا حسن میری آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد میں تھوڑا محتاط ہو گیا اور اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد چودھری نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگا، امیر حمزہ، تم آج ہی منڈی چلے جاؤ۔ میں نے فصل کا سودا کیا ہے، اس کے پیسے لے کر کل دوپہر تک واپس ڈیرے پر آ جانا اور اپنے ساتھ ایک گارڈ بھی لے جاؤ۔ پیسوں کی تفصیل میں تم کو دے دیتا ہوں۔ میں نے جو حکم سن کر سر جھکا ڈالا اور اسی شام میں اپنے ساتھ ایک گارڈ کو لے کر قریبی شہر کی منڈی روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں بار بار اسی رات والا قصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ چودھری نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے مطلوبہ رقم لینے کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے گارڈ سے کہا کہ یار، تیری بھابھی گھر میں اکیلی ہے، رات کا وقت ہے، وہ پریشان ہوتی ہوگی۔ اگر تو کہے تو میں واپس گھر چلا جاؤں، صبح 7 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ تو گارڈ نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، امیر حمزہ، چلا جا۔ میری روزی روٹی کا دنیاوی مالک پیچھے ہی میری بیوی بھی باہر آئی اور دونوں مل کر نہانے لگے۔ بھابھی کو اکیلا مت چھوڑو، وقت ٹھیک نہیں ہے، صبح واپس آ جانا، پھر رقم گنتی کر کے ڈیرے پر لے جائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی رفتار سے گھر واپس روانہ ہو گیا۔ رات کو 10 بجے کا وقت تھا جب میں گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب اگلا کام یہ پتہ چلانا تھا کہ کیا واقعی میرا اپنی بیوی اور چودھری پر شک درست ہے یا غلط۔ مکان کے پیچھے جا کر خاموشی سے چھت پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا کنارے کی طرف آیا، پھر اسی جگہ لیٹ کر صحن میں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک شخص جس نے صرف شلوار پہن رکھی تھی کمرے سے نکل کر صحن میں لگے پانی کے نلکے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کو پہچان لیا تھا، وہ چودھری قاسم علی تھا، میرا ذمہ دار اور میری روزی روٹی کا دنیاوی مالک۔ پیچھے ہی میری بیوی بھی باہر آئی اور دونوں مل کر نہانے لگے۔ ساتھ ساتھ ان کی شرمناک حرکتیں بھی جاری تھیں۔ میرا شک بالکل درست نکلا تھا۔ میری خوبصورت بیوی چودھری کے ساتھ مل کر میری ناک کے نیچے میری عزت کا کباڑہ نکال رہی تھی اور میں احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا۔ میرا خون جوش مار رہا تھا، دل کہتا تھا ابھی نیچے اتر کر دونوں کا قیمہ بنا ڈالوں، لیکن پھر میں نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کا سوچا اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ دونوں نہا کر واپس کمرے میں چلے گئے تو میں چھت سے نیچے اتر آیا اور صحن میں خاموشی سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی مجھے میری مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ لمبے دستے والا ہتھوڑا تھا جس سے میں اپنی کھیتی باڑی والے اوزار مرمت کیا کرتا تھا، اور میں نے وہ ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ کمرے کے اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل دھواں ہو رہا تھا۔ میں غریب ضرور تھا لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھا، اور آج میں اس کھیل کو ختم کرنے والا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور جو پہلے باہر نکلا وہ چودھری ہی تھا۔ میں نے ہتھوڑا لہرایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اندر سے میری بیوی کی آواز آ رہی تھی، چودھری سے کہہ رہی تھی کہ دوبارہ کب ملنے آؤ گے؟ میں انتظار کروں گی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا کہ چودھری کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تم کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر حیرت سے میری بیوی کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور دست لہجے میں پوچھا کہ بدکار عورت، تو نے چودھری کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا تھا؟
تو مجھ سے طلاق کیوں نہ لے لی؟ وہ لرز رہی تھی اور کانپ رہی تھی اور معافی مانگ مانگ کر اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہتھوڑا میرے ہاتھ میں تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں اس کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا اور گھما کر چودھری کی لاش کے پاس پھینکا اور وہ مزید ڈر گئی اور جان بخشی کی درخواست کرنے لگی، لیکن مجھ پر خون سوار ہو رہا تھا۔ میں نے اس بے وفا کو آخری بار غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے ہتھوڑا اٹھایا اور گھما کر اس کے سر پر دے مارا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہتھوڑا ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میرا رخ اب واپس منڈی کی طرف تھا۔ راستے میں پڑی نہر آئی اور میں نے ہتھوڑا نہر میں پھینک دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں واپس منڈی پہنچ چکا تھا۔ گارڈ سو رہا تھا۔ میں جا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح 9 بجے میں اٹھ بیٹھا۔ تب تک گارڈ بھی جاگ گیا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ میں صبح 7 بجے واپس آ کر سویا ہوں۔ ہم نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ تب تک غلہ منڈی کا وہ دفتر کھل گیا تھا جہاں سے ہم نے رقم اٹھانی تھی۔ رقم کی رسید میرے پاس ہی تھی۔ رسید دکھا کر رقم وصول کی جو 50 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ رقم والا تھیلا میرے پاس تھا۔ راستے میں وہی نہر آئی جس میں نے تھوڑا پھینکا تھا۔ جیسے ہی نہر کے پل پر پہنچے میں نے اس گارڈ کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ نہر کے اندر جا گرا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ نہر سے باہر نکلا ہوگا میں قریب بس اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ 50 لاکھ روپے کی رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ میری اگلی منزل کراچی تھی جہاں پر ایک نئی زندگی میری منتظر تھی، جہاں پر نہ تو عزتوں کا لٹیرا چودھری تھا اور نہ ہی بے وفا دل توڑنے والی بیوی۔